کہ اپنے ایمان کو ترقی دو، کہ اپنے ایمان کو ترقی دینے سے کیا فائدہ ہوگا، اور ترقی ایمان میں نہیں ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ہاں، کہ ایمان میں ترقی ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا، اور ایمان میں کمزوری ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ تو یاد رکھو کہ جب ایمان میں نقصان ہوگا، کمزوری ہوگی، تو حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حرام سے بچنا مشکل، کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے۔ حرام کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا۔ رشوت کیسی ہوتی ہے؟ بولو، رشوت بہت میٹھی، بغیر محنت کے پیسے آ رہے ہیں۔ سود اور بیاج میٹھا، ہر حرام میٹھا ہوتا ہے، ہر حرام میٹھا۔ ہاں، تو اگر ایمان نہیں ہوگا تو مٹھاس کی وجہ سے مکھی جس طرح شہد میں پھنستی ہے، یہ اس حرام میں پھنسے گا۔ مکھی آتی ہے نا، شہد پر بیٹھتی ہے، پھر اسے اٹھا نہیں جاتا، اس کی ٹانگیں گڑ جاتی ہے اندر، پھر نکل نہیں پاتی وہ شہد میں سے۔ جی ہاں، ایسے ہوگا کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی ہم حرام سے کیسے بچیں۔ حرام تو میٹھا بھی ہے اور بہت ہے، حلال کڑوا بھی ہے اور تھوڑا بھی ہے، حلال سخت ہے اور تھوڑا بھی ہے، تو حرام کہ بہت اور میٹھا۔ تو اب کیسے بچے گا؟ کہ وہ بچے گا ایمان کی طاقت سے۔ اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے کہ یہ تو حرام ہے، اور حرام میں پڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ حرام میں پڑھنا گویا کسی حکومت کی سرحد توڑنا۔ ہر حکومت کی سرحدیں ہوتی ہے، بارڈر میں کوئی داخل ہو گیا بڑا گناہ۔ ہاں، بغیر پاس کے، بغیر اس کے پاس کوئی داخل ہو جاوے تو بڑا گناہ، کیا بارڈر میں آ گیا۔ پچھلے چند سالوں پہلے 2 یمنی آئے تھے بنگلہ دیش میں جماعت میں، چلو وہ سیدھے سادے، تو کسی نے کہا یہاں شہد اچھا ملتا ہے، تو شہد کی تلاش میں چلے، تو ہندوستان کے بارڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پکڑ لیا بارڈر کے افسروں نے، کہ وہ پردیسی تھے، اس لیے اور بھی مسئلہ مشکل ہو گیا کہ بارڈر میں داخل ہو گئے، تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ پاسپورٹ امانتوں میں رکھ دیتے ہیں ہمارے ساتھی، جو مہمان پاسپورٹ والے ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ وغیرہ امانت میں رکھتے ہیں تاکہ وقت پر ان کو دے، نہیں کچھ چوری ہو گئی کیا ہو گیا، تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا اور بارڈر میں داخل ہو گئے۔ کتنے سالوں تک ان کا مقدمہ چلا، کیوں کہ حد میں داخل ہو گیا، حد توڑ دی۔ تو ایسے ہی میرے دوستو، جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی سرحد ہے، اس کے پاس کوئی نہ جاوے۔ حرام اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جاوے، یہ حکم ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، اس کے پاس مت جانا۔ تو حرام سے بچنا، حرام سے بچنا، اس کی طاقت ایمان سے ہوتی ہے۔ اگر ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام میٹھا بھی ہے اور بہت ہی بھی ہے، تو حرام میں پھنس جائے گا، اور حرام میں پھنسنا ایسا جیسا سرحد میں داخل ہوگا۔ اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ کے حرام سے بچے۔ دوسرا، ایمان میں طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں۔ اللہ نے 2 چیزیں کی ہے، ایک فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال کمائی وغیرہ، یہ فرائض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ادا ہونے چاہیے۔ اس کے مقابل کی چیزیں حرام ہے، تو حرام سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو بچنے کی طاقت بھی چاہیے اور فرائض کو ادا کرنے کی طاقت بھی چاہیے۔ اور آدمی کمزور ہے، اس کا نفس ہے وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کہاں لے جائے گا؟ کہ برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اس کو اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کرے کہ جو اس کو حرام سے بچاوے، اتنا ڈر پیدا کرے کہ فرائض فوت نہ ہو، نماز کے وقت میں نماز پڑھے، زکوٰۃ واجب ہے تو پائی کی زکوٰۃ دے، روزہ آیا ہے تو روزے ادا کرے، حج آیا ہے تو حج ادا کرے، حلال کھاوے، حرام سے بچے۔ یہ سب فرائض ہے۔ ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے۔ سمجھ نہیں بات؟ اللہ نے ایمان دیا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے یہ ہوگا، اور فرائض چھوڑ کر حرام میں پڑھنے سے یہ ہوگا، کہ فرائض ادا کرنے سے کیا ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے جو قریب ہوگا وہ فرائض کے ادا کرنے سے قریب ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں سے اس کی زندگی قریب ہوگی۔ وہ کس صورت میں ہوگی؟ جبکہ وہ اللہ کے فرائض ادا کرے، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرے، ہاں جیسے حکم ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ یہ غریب کا حق نہیں ہے
یہ تو اللہ کا حق ہے. غریب کا کیا حق ہے بیچارے کا؟ بلکہ مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اللہ کا حق ہے. اللہ کہے گا کہ میرے لیے اتنا نکالو، پھر میں جہاں کہوں وہاں دے دو. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. جیسے نماز اللہ کا حق ہے، غیر خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے کسی غیر کے لیے، کیونکہ عبادت ہے. نماز وہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی. اس لیے زکوٰۃ وہ بھی اللہ ہی کے لیے ادا کی جائے گی، وہ بھی اللہ کا حق ہے. ہاں، یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو اتنے آدمیوں کو دو. 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں ذکر کیے ہیں. زکوٰۃ لینے والے، کیا لینے والے؟ زکوٰۃ کون لے گا تمہاری، اور تم زکوٰۃ کس کو دو گے؟ تو 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں بتائے ہیں. ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا. تو فرائض کی بات میں کر رہا ہوں کہ فرائض کے ادا کیے بغیر کوئی خدا سے قریب نہیں ہوگا. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اس لیے اس کے احکامات بتائے ہیں، اس کی فضیلتیں بتائی. رزق ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. صبح سے شام تک انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. لیکن اسلام صرف رزق کمانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ حلال رزق کمانے کی تعلیم دیتا ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف پیسہ اہم نہیں، بلکہ پیسے کس طریقے سے کمایا گیا ہے یہ اہم ہے. آج بہت سے لوگ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کے لیے حرام روزی سے بچنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. سوال یہ ہے، وہ کون سی وجہیں ہیں جن کی وجہ سے انسان حرام کمائی کی طرف چلا جاتا ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، پہلی وجہ تو دنیا کی محبت ہے. جب دنیا دل میں حد سے زیادہ گھر کر لیتی ہے تو انسان حلال اور حرام کا فرق بھولنے لگتا ہے. ان کی سوچ صرف اتنی رہ جاتی ہے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے امیر بننا ہے، مجھے دوسروں سے آگے نکلنا ہے، پھر چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے یا حرام راستہ اختیار کرنا پڑے. دنیا کی حد سے زیادہ محبت حرام روزی کی طرف لے جانے والی بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ ہے اللہ کا خوف کم ہو جانا. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے تو گناہ آسان لگنے لگتا ہے. جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حرام کمائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب اللہ کی نگرانی کا احساس کمزور ہو جائے تو پھر حرام راستے کھلنے لگتے ہیں. اس لیے تقوی حلال رزق کی بنیاد ہے. آج کے دور اور تیسری وجہ یہ ہے، آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ جلدی امیر بن جاؤ. لوگ محنت اور صبر سے زیادہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. جہاں جلدی پیسہ نظر آتا ہے لوگ اس طرف بھاگ جاتے ہیں، چاہے اس میں دھوکہ ہو، فراڈ ہو، سود ہو یا کوئی حرام طریقہ. یاد رکھیے، حلال رزق میں برکت ہوتی ہے چاہے کم ہو، حرام رزق میں بربادی ہوتی ہے چاہے زیادہ ہو. چوتھی وجہ ہے حرام ماحول. انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. جب ہر طرف جھوٹ، فراڈ اور دھوکہ عام ہو جائے تو انسان بھی اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے. اس لیے نیک صحبت اور نیک ماحول بہت ضروری ہے. جو لوگ حلال کمائی کی فکر کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا انسان کو بھی حلال کی طرف لے جاتا ہے. پانچویں وجہ ہے قناعت کی کمی. قناعت کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہنا. جب قناعت ختم ہو جائے تو حرص پیدا ہوتی ہے، اور حرص انسان کو حرام کی طرف دھکیل دیتی ہے. آج کئی لوگوں کی ضرورتیں نہیں، خواہشات انہیں حرام راستے پر لے جاتی ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حلال پر قناعت اختیار کرتا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حرام کمائی صرف پیسے کا مسئلہ نہیں، یہ پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے. حرام روزی کے کچھ نقصانات یہ ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے، دل کا سکون چلا جاتا ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، عبادت میں لذت کم ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا. یہ برکت کے اٹھ جانے کی علامت ہو سکتی ہے.
دوسری طرف حلال روزی چاہے کم ہو لیکن دل کا سکون بہت دیتی ہے، گھر میں برکت لاتی ہے، اولاد میں خیر لاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کرتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے وقت کو قریب کرتی ہے، اللہ کی محبت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے مومن کا مقصد زیادہ پیسہ نہیں، حلال پیسہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حلال اور حرام کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ اگر کسی چیز کا حلال ہونے میں بھی شک ہوتا تو اس سے بچ جاتے۔ کیونکہ انہیں اللہ کے سامنے حساب دینے کا احساس تھا۔ آج اگر ہم بھی اپنے رزق کے معاملے میں اتنی فکر کرنے لگیں تو بہت سی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ حرام سے بچنے کے کچھ طریقے یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ میں تقوی پیدا کریں، ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، کثرت سے استغفار کریں، گناہوں سے بچنے اور برکت کے لیے استغفار بہت اہم ہے۔ تیسرا نمبر ہے نماز کی پابندی۔ نماز انسان کو برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ چوتھا کام ہے حلال کا علم حاصل کرنا، جو کام کرتے ہو اس کے حلال اور حرام کے احکام سیکھو۔ پانچواں ہے قناعت اختیار کرنا، جو اللہ نے دیا اس پر شکر کرو۔ آج کا محاسبہ، آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، مجھے رزق کس حد تک حلال ہے؟ میرا رزق کس حد تک حلال ہے؟ کیا میں پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا میں کسی کا حق مارتا ہوں؟ کیا مجھے حلال اور حرام کی پرواہ ہے؟ کیا میں اللہ کے سامنے حساب کو یاد رکھتا ہوں؟ یہ سوالات ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یاد رکھیے، حرام روزی سے بچنا اس انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اور حلال روزی اس انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے جو اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ تو آج ہی ہم فیصلہ کر لیجئے، چاہے کم ہو لیکن حلال ہو، چاہے دھیرے آئے لیکن حلال ہے، چاہے مشکل سے ملے لیکن اللہ کو راضی کرنے والا ہو، کیونکہ حرام کا زیادہ مال بھی بربادی لا سکتا ہے، اور حلال کا تھوڑا بھی مال میں برکت اور سکون لا سکتا ہے۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرما، ہمیں حرام کمائی اور حرام راستے سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں میں تقوی اور قناعت پیدا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔